عزیز طلباء اردو اگزام اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات باب نمبر 5 اور اس کی بے جز وراثت کی اسلامی تعلیمات۔ سب سے پہلے عزیز طلباء اس کے مشق کی جانب جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، قرآن مجید میں وراثت کو درست طریقے سے تقسیم کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ جنت کی۔ یہ جواب۔ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ضروری ہے میت کا قرض ادا کرنا۔ اگر اس میت پہ کوئی قرض ہے تو وہ ادا کریں، اس کے بعد وراثت ہوگی۔ نمبر 3، وراثت کا مال منتقل کیا جاتا ہے میت کے ورثاء کو۔ نمبر 4 ہے، میت کی طرف سے دی گئی وصیت کا نفاذ ہوتا ہے 1/3 مال پر۔ درست انتخاب کی ہماری آخری جز کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے مال کی تقسیم کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ وراثت۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، مختصر جواب دیں۔ نمبر 1 جز اس کی وراثت کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ کہ 91 پیج پہ جائیں گے عزیز طلبہ، وہاں پہ ہمارا جواب ہے۔ پہلی جز کا ہمارا جواب ہے، پہلے انہوں نے پوچھا ہے کہ وراثت کا معنی کیا ہے، تو وراثت یا میراث بھی کہتے ہیں اسے۔ میراث کا لغوی معنی کسی چیز کا ایک سے دوسرے کے پاس منتقل ہونا، یہ تو اس کو معنی ہو گیا۔ اور اصلاح کیا ہے؟ اصلاح میں وراثت اس مال کو کہتے ہیں جسے میت کی ملکیت سے اس کے زندہ ورثاء کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ جواب۔ جز نمبر 2، وصیت کا معنی و مفہوم بیان کر، 92 پیج پہ ہے۔ جز نمبر 2، سوال نمبر 2، وصیت اس کام کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے کا حکم موت کے بعد ہو، یعنی اس کام پر عمل زندگی میں نہیں بلکہ موت کے بعد ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص انتقال کے وقت یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں اتنا مال یا اتنی زمین فلاں شخص، فلاں دینی ادارہ، مسافر، یتیم خانہ کو دی جائے تو وصیت کہلاتی ہے۔ عزیز طلبہ یہ 2 لائنوں کا جواب ہے۔ نمبر 3، وصیت کے 2 شرعی احکام لکھیں، 92 پیج پہ اس کا جواب ہے۔ نمبر 3 کا جواب، 2 احکام میں ایک ہے وارثوں کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، اور دوسرا ہے 1/3 سے زیادہ مال کے بارے میں وصیت کرنا درست نہیں۔ یہ 2 جو ہیں وصیتیں ہیں۔ وراثت کی تقسیم کے کوئی سے 2 فوائد تحریر کریں۔ جی طلبہ، جز نمبر 4 کا یہ جواب ہے۔ اس میں وراثت کی تقسیم کے فوائد اور ثمرات بیان کیے گئے ہیں، 1 2 3 4 5 6، یہ 6 بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے آپ 2 اپنی مرضی سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جز نمبر 5 ہے، وراثت کی غیر منصفانہ تقسیم کیسے خاندانی نظام میں بگاڑ کا باعث بنتی ہے، 93 پیج پہ اس کا جواب ہے۔ یہ سوال نمبر 2 مختصر کی آخری جز 5 کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ 1 نمبر پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میراث کا مال ناحق کھانے والا گویا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ معاشرے میں نفرت پھیلتی ہے، عدل و انصاف کی پامالی ہوتی ہے، اور اس طرح یہ 3 ہیں۔ تو یہ ہیں، اس میں سے آپ 2 3 لکھ دیں تو آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا دوسرا سوال جو مختصر تھا وہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب ہمارا تیسرا جو سوال ہے اس مشق کا وہ تفصیلی سوال ہے۔ اس میں سوال نمبر 3، قرآن و سنت کی روشنی میں تقسیم وراثت کی اہمیت اور احکام تحریر کریں۔ تو سب سے پہلے وراثت کے بارے میں لکھیں گے تفصیلی سوال میں کہ وراثت کیا ہے، یہ والی لائن، اور وراثت کی معنی کیا ہے اور کیسے منتقل ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ قرآنی ترجمہ جو ہے، یہ آیات کا ترجمہ اس میں لکھا جائے گا کہ ارشاد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت کی ہیڈنگ دے کے آگے آپ نے لکھنا ہے کہ وہاں پہ بچوں اور عورتوں کو جو ہے وہ میراث کے محروم رکھا جاتا تھا، زیادہ طاقتور اور بااثر لوگ جو تھے، یہ والا پیرا آپ نے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد منصفانہ تقسیم نہیں تھی، کسی کو زیادہ دیا جاتا کسی کو کم، یہ والی لائن لکھ دینی ہے۔ میراث کو قرآن مجید کے احکام کے مطابق تقسیم کرنا وراثتوں پر اہم فرض ہے۔ اور اس کے بعد
یہ جو شرعی اور وصیت کے شرعی حکم ہے یہ آپ تھوڑا سا لکھ دیں گے، اور اس کے بعد یہ وراثت کے جو فوائد ہیں یہ لکھ دیں گے۔ یہاں تک عزیز طلبہ آپ کا تفصیلی سوال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جواب۔ تو عزیز طلبہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باب پنجم کی آخری جز جیم جز کے بارے میں پڑھیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔